بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی وسلم علی النبی طاہر السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضا میں اس وقت موسم بہار کی خوشبو ہے، تازگی ہے، لذت ہے، جمالیات ہے ساری اس کی، ایستھیٹک سینس آف سپرنگ۔ اف یو کین فیل اٹ، یو کین اسمیل اٹ، یو کین ٹیسٹ اٹ۔ تو اس وقت صبح صبح نماز اور تلاوت کے بعد اگر آپ لوگ دیہی علاقوں میں ہیں تو گراؤنڈ میں نکلیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا اپنے لنگس کے اندر اللہ کے خزانوں کی آکسیجن جس کا کوئی بل نہیں آتا، یقین مانیے اتنی مفت چیز اور اعلیٰ کوالٹی کی چیز، اور کوئی یوٹیلیٹی بل نہیں ہے، صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنا رب مانو، بس یہ اس کی پوری جس کو تمنا کہا جاتا ہے نا، وہ ہم سے انسانوں سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بس میری بات مانو، میرے ہو جاؤ، اور چوائس دے کے بھیجا۔ جبر ہوتا تو معاملات کسی اور طرف چلے جاتے، اس نے اختیار دے دیا، یہی مزہ ہے۔ کسی کو اگر آپ جبر کے ساتھ محبت میں مجبور کریں، جبر کے ساتھ نکاح پہ مجبور کریں، جبر کے ساتھ دوستی پہ مجبور کریں یا اپنی بات ماننے پہ، تو لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، سرٹن پیریڈ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، پیدا ہونے یعنی وہ اس کا اختیار ہے، پیدا کہاں پہ کرنا ہے، کب مارنا ہے، کب لے کے جانا ہے، یہ اس کے اختیارات ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن جبر سے جبر کے درمیان یہ جو اس کا ڈسپلن ہے، اس کے درمیان ٹوٹل اختیار ہمارے پاس ہے کہ اپنی رضامندی سے، اپنی چوائس سے، اپنی عقل کے ساتھ جو میں نے تمہیں آزاد دیے ہیں ان کو استعمال کرو، کان، آنکھ، ناک، عقل، شعور، اور اپنی رضامندی سے میری رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دو۔ جو میں چاہوں وہ تم چاہو، جو میری پسند ہو وہ تمہاری پسند بن جائے، جو مجھے ناپسند ہو وہ تمہیں ناپسند ہو جائے۔ سادہ سا فارمولہ ہے اختیار کا، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، اس کو مان لیں۔ تھوڑی سی ایکسرسائز، پھر باقی گپ شپ بعد میں لگائیں گے۔ اس سے پہلے والی میری پوسٹ میں کچھ میسج ہے آپ نوجوانوں کے لیے، اس کو پڑھ لے تب تک۔ یا حی یا قیوم، بسم اللہ الرحمن۔ السلام علیکم، وارم اپ۔ ہاں، جو پتے نکلیں گے درختوں کے
सांस लेने में उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि बहार की सांसें और ख़ज़ां की सांसें दो मुख्तलिफ रवैयों की सांसें हैं। उजड़े हुए दियार और बसे हुए दियार, वीराने और शहर, फ़र्क होता है हर चीज़ का, हर कैफियत का। वो मौसम बाहर का हो या वो स्प्रिंग आपके अंदर हो, दोनों का टैली करना, आपस में फ्रीक्वेंसी का मैच करना बड़ा ज़रूरी है। अगर बाहर सारी बहार हो लेकिन इंसान की रूह जो है वो ख़ज़ां रसीदा हो जाए, उसका ज़मीर, उसका शऊर ख़ज़ां की तरफ चला जाए, तो बाहर के फूल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दोनों चीज़ों को मैच करना ही ज़िंदगी की कामयाबी है। इस जिस्म में हम जो कुछ देख रहे हैं ये उस रूह की जमी हुई शक्ल है। ये नया नज़रिया आपको दे रहा हूँ। जो कुछ जिस्म में हो रहा है ये रूह की सॉलिड शक्ल है, जिसको हम इन जिस्मानी अज़ा के साथ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यही पर्सनैलिटी जो सॉलिड होती है, फिज़िकल होती है, इसी का शेड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खुल जाता है। आप समझ रहे हो? तो रूह और जिस्म का कोई झगड़ा नहीं है आपस में। रूह मेटाफिज़िकल है, वो एक ऐसी शक्ल में है जिसको हम जमी हुई शक्ल के साथ महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसका इजहार जब होगा जिस्म में, तो जिस्म के अंदर ये जो पांचों हवास हैं इनके साथ हम देख सकेंगे, छू सकेंगे, चख सकेंगे। तो अगर रूह बीमार हो जाए तो उसके असरात जिस्म पे आते हैं, ये याद रखिएगा। और अगर जिस्म आपका सेहतमंद हो तो फिर आपको दीगर जो बहारें हैं उसका मज़ा लेने में आसानी होगी। तो इसलिए हमारे ऊपर ये जिस्म भी अमानत है और रूह भी अमानत है। ये दोनों दुनियाएं, जिस्म और रूह की, इनका कोई झगड़ा नहीं है। ये जिस्म भी अल्लाह का है, रूह भी अल्लाह की है, ये दुनिया भी अल्लाह की है और इस दुनिया के बाद की दुनिया भी अल्लाह की है। तो जब सब कुछ अल्लाह का है तो यहाँ पे हमें तय करना है कि हमारा रोल क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी। यहीं हम मार खाते हैं। हम इन 50-60 साल ज़िंदगी को बहसों की नज़र कर देते हैं। ऐसे ऐसे फ़लसफ़े हम बना लेते हैं कि हम अपनी सतह से ना बुलंद होते हैं ना कामयाब होते हैं और पस्ती का शिकार हो जाते हैं उल्टा। नफ़रतें, तास्सुब, बुग़्ज़, हसद, जलन, रकाबत, पता नहीं क्या क्या, या ही ये या कयूं। तो इस जिस्म का भी ख्याल रखें और रूह का भी ख्याल रखें। और जिस्म के ख्याल रखने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई शख्स अपनी रूह के लिए क्या सोचता है। जिस्म पाक साफ ना हो, जिस्म बीमार हो जाए, लागर हो जाए, जिस्म का डिसिप्लिन टूट जाए, उसकी शेप ख़त्म हो जाए, तो कैसे मानेंगे कि उस बंदे की रूह बड़ी खूबसूरत है। एक एक्सेप्शन हो सकती है बीमारी की, मिन जानिब अल्लाह, लेकिन अगर आपने अपने जिस्म को खुद बिगाड़ दिया है तो आप कभी अपनी रूह का ख्याल नहीं रख सकते। इसको लिख रखें अपने पास। ये सब धोखा है। ये जो गंदे मंदे नांगे बने हुए हैं ना आजकल के, बड़े पहुँचे हुए हैं, ये कोई नहीं पहुँचे हुए। जो इस्लाम की बुनियादी तहारत के फार्मूले को नहीं समझता, उसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है। तो इस्लाम वही है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम लेके आए हैं। कोई उसकी नई तशरीह कबूल नहीं होगी, कोई उसका नया वर्जन हम कबूल नहीं कर सकते। ये रोज़ सोचा करें, ये बड़ा ज़रूरी है आने वाले वक्तों के लिए। या हय्यु या क़य्यूम। वार्म अप। एक्सरसाइज वैसे भी करनी होती है, लेकिन एक्सरसाइज करते हुए मैं कुछ देर अपने दिमाग को खाली छोड़ता हूँ, फितरत के साथ जोड़ता हूँ। इस वक्त मैं आप लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि हम 1-2-1-2 करें, 1-2-1-2, उससे भी लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, ब्रीदिंग में मज़ा आता है। लेकिन अगर आप अपनी हर मूवमेंट को अल्लाह के साथ जोड़ दें, चलें प्रिटेंड कर लें, कोई ये कहे कि आप दिखावा करते हैं, करें, गुनाह का भी तो दिखावा ही है ना। 1-2-1-2 भी तो दिखावा ही हो रहा है। आप अंग्रेज़ी जानते हैं इसलिए 1-2-1-2 करते हैं, तो पंजाबी कर दिया करो 1-2 1-2, तो वो भी दिखावा ही है। तो हम क्या करते हैं, हम हर बीट पे कहते हैं अल्लाहू अल्लाहू
اللہ 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 اللہ، تاکہ ہمارا اگر ابھی سانس نکل جائے تو یہ جو ہمارا دکھانا ہے اور جو ہمارا سنانا ہے یہ اللہ کو پسند آ جائے۔ یا حی یا قیوم، ہوا 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 اللہ ہوا ہوا ہوا۔ میں نماز کو کیوں کہتا ہوں کہ وہ یوگا سے بھی بہترین اعلیٰ ترین یوگا ہے؟ چونکہ یوگا جتنے بھی دنیا میں جتنی بھی ٹائپس ہیں آپ اس کے بارے میں پڑھیں، میں نے بہت پڑھا ہے اس کے بارے میں، یوگا کے بارے میں، وہ جو انرجی پائی جاتی ہے کائنات کے اندر، کوئی شک نہیں توانائی ہے پہاڑوں میں، درختوں میں، ہر چیز میں، لیکن مخلوق کی توانائی یوگا ہے۔ یوگا جو ہے وہ سمندروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، فطرت کے نظاروں کے ساتھ۔ نماز فاطر ہستی کا یوگا ہے، نماز خالق کا یوگا ہے۔ آپ براہ راست خالق سے جڑ جاتے ہیں، خالق سے توانائی لیتے ہیں، خالق سے انرجی لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی جو کنسنٹریشن ہے، اس کے لفظوں کی جو تکرار ہے جو آپ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو اس کے نام کی برکتیں بھی آپ کو محسوس ہوتی ہیں۔ وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جب آپ یہ اقرار کرتے ہیں تو آپ کے اندر وحدانیت کا وہ جو نشہ ہے نا وہ اترتا ہے، وننس آ جاتی ہے آپ کے اندر، اور جب انسان میں وننس آ جاتی ہے تو وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے، اس کی اپروچ کلیئرٹی کی طرف چلی جاتی ہے۔ کنسیپچول کلیئرٹی سے پہلے آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے، مینٹل کلیئرٹی بہت ضروری ہے۔ موسٹلی ہماری جسم اور روح کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، جسم کہیں اور جاتا ہے، روح کہیں اور جاتی ہے۔ نہیں، ان کو سنکرونائز کریں، سنک کریں۔ جو کچھ جسم میں ہو رہا ہے، جسم کے ڈراپ باکس میں آپ رکھیں گے، روح کے ڈراپ باکس میں سنک ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جو روح کے ڈراپ باکس میں آ رہا ہے وہ جسم کے اندر سنک ہو رہا ہے۔ بیک اپ میں آپ دیکھ رہے ہیں سنکنگ، سنکرونائزیشن بہت ضروری ہے۔ یا حی یا قیوم، ہوا 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 ہوا، یا حی یا قیوم۔ ہماری زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری سنکرونائزیشن ختم ہو گئی۔ دنیا اور آخرت، ان کی سنکرونائزیشن بہت ضروری ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ آخرت میں جمع ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں اپنی طرف سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میرے منہ سے میری بات نکلے، کیونکہ میری بات غلط ہو سکتی ہے۔ میں محدود ہوں، ناقص ہوں، خام ہوں، کم فہم ہوں، کم علم ہوں، پتہ ہی نہیں مجھے کچھ بھی، جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں، لیکن اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا سوچنا بھی گناہ عظیم ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی، فصل وہاں پہ کاٹنی ہے، بونا یہاں پہ ہے، بیج یہاں پہ لگانے ہیں۔ جسم اور روح کی بھی سنکنگ یہی ہے۔ اگر جسم اچھے بیج لگا رہا ہے، اچھے اعمال کے، تو آپ کی روح پر جھلک، اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی، اور روح کی جھلک واپس لوٹتی ہے جسم کی دنیا میں، جس کو کہا جاتا ہے الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب انسان اللہ کے ذکر کے ساتھ سنک کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف سے سنکنگ کیا آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے اطمینان، طمانینت۔ تو یہ سنکرونائزیشن بہت ضروری ہے۔
ہم نے دین اور دنیا کو مقابلے میں لا کھڑا کیا، جبکہ دین کا کوئی تعلق نہیں اس کمپٹیشن میں آنے کا۔ دین اکھاڑے میں اترنے والے پہلوان کا نصاب ہے، جو اس کو داؤ پیچ سکھاتا ہے، نفس کے خلاف کیسے لڑنا ہے، کفار کے خلاف کیسے لڑنا ہے، سستی کے خلاف کیسے لڑنا ہے، اپنے تعصب اور نفرتوں اور حسد کے خلاف کیسے لڑنا ہے، اپنی مغلوبیت کے خلاف، غلامی کے خلاف کیسے لڑنا ہے، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو جب آپ نے دین کو دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تو پھر پتہ کیا ہوا؟ چونکہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، لہٰذا کچھ لوگ دنیا کے نمبردار بن گئے، وڈیرے سید، اور کچھ لوگ دین کے وڈیرے سید ہو گئے، اور سب نے مل کے پھر مغلوب کیے رکھا انسانی آبادیوں کو۔ آج سمجھیں یا کل، 100 سال بعد سمجھیں یا 1000 سال بعد، اللہ کی حقیقت نہیں بدل سکتی، یہی اللہ کی حقیقت ہے۔ علماء کرام سے پوچھا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، جو دانشور ہیں، جن کی نظر ہے سنکرونائزیشن کے اوپر، ان سے پوچھیں دین فل پیکج کیوں ہے۔ پھر آپ قرآن حفظ بھی کریں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور اس کو اپنی زندگیوں میں کیمسٹری، بیالوجی پہ اپلائی بھی کریں گے۔ ہماری مختلف سمتیں ہیں، یہ دنیا کا دین ہے، یہ دین کا نصاب ہے، یہ دنیا کا نصاب ہے، یہ جی دنیاوی تعلیمی ادارہ ہے، یہ دینی تعلیمی ادارہ ہے۔ تو جب آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں تو نوجوان نسل کدھر جائے گی؟ مجھے بتائیے، نوجوان نسل کدھر جائے گی؟ اسی کی طرف جائے گی جہاں پیٹ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جو یونیورسٹیوں میں نظر آ رہا ہے۔ ہر جگہ پہ جاب کے لیے دنیا کی باتیں پوچھی جا رہی ہیں، ہر انٹرویو میں دنیا کی بات پوچھی جا رہی ہے، فری لانسنگ دنیا کی باتیں پوچھی جا رہی ہیں، تو دین کدھر گیا؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور پھر جن کو دین کی طرف رکھا گیا، ان کو بالکل ہی معاشرے میں پست کر دیا کہ یہ جی خیرات پہ پلیں گے، زکوٰۃ پہ پلیں گے، بس جو کپڑا بچ جائے وہ حافظوں کو دے آؤ۔ استغفر اللہ ربی من کل، میری روح کانپ جاتی ہے صبح صبح یہ بات سوچ کر، ہم نے حفاظ کے ساتھ کیا کیا، اتنے عظیم لوگ، کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ۔ اور اس میں سارا قصور ہے سب کا، سنکرونائزیشن کا فیلئر ہے۔ پلیز سنک کریں، جسم و روح کو سنک کریں، اپنی تنہائی اور اپنی محفل کو سنک کریں، اپنی مسجد اور اپنی گلی کو سنک کریں۔ یا حی یا قیوم۔ سنکرونائزیشن بہت ضروری ہے۔ جب تک ہماری زندگیاں سنک نہیں کرتی، ہمارا یہی تو ہوا ہے، ہم نے علم اور عمل کو آپس میں مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ کوئی صرف علم حاصل کرتا جا رہا ہے اور کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس کا علم کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، جاہل۔ تو ایک ایسا عابد و زاہد جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے، اور ایک ایسا عالم ہے جو جانتا تو ہے لیکن کر کچھ نہیں رہا، تو دونوں نامکمل ہستیاں ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل بہترین سنکرونائزیشن کا پیکج ہے۔ مکمل چیز وہی ہوتی ہے جس میں سنکرونائزیشن ہو، آپ کی خوبیاں، آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ، آپ کی جاب، آپ کے تعلقات۔ دین میاں اور بیوی پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، دین اولاد پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، والدین پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، دین مالک پہ بھی اپلائی ہوگا، غلام پہ بھی اپلائی ہوگا، دین کلائنٹ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، دین فری لانسر پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، بھائیوں پہ، بہنوں پہ، ہمسائے پہ، سڑکوں پہ، گلی محلے پہ دین اپلائی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دین اپلائی کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے اور کہاں نہیں ہو رہا۔ ہمارا دین نعروں کی حد تک سمٹ گیا، اور یہ صرف دین کے ساتھ نہیں ہوا، دنیا کی پالیسیز بھی فائلوں تک محدود ہو گئیں، ایوانوں تک محدود ہو گئیں۔ ایک سے ایک اعلیٰ پالیسی غلافوں میں بند پڑی ہے۔ آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن غلافوں میں بند پڑا ہوا ہے، اس کی تاثیر گلی محلے تک نہیں پہنچتی۔ وجہ کیا تھی؟ میں نے آپ کو بتایا، سنکرونائزیشن کا فیلئر ہے۔ ایک سے ایک پالیسیاں بنائی ہیں حکمرانوں نے، گراس روٹ لیول تک اس کے اثرات نہیں پہنچتے۔ کیوں؟
نیچے سنک نہیں ہو رہا، درمیان میں لوپ ہولز ہیں، چونکہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے۔ دنیا کے دفتر میں بیٹھے ہوئے کو یہ تو بتایا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کو یہ ٹریننگ نہیں کہ میں نے کسی غریب کا کام بھی کرنا ہے اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے اور بغیر رشوت کے کرنی ہے، بغیر سفارش کے کرنی ہے۔ نہیں، وہ دین نہیں ہے۔ چونکہ اس کے پیر صاحب اس سے خوش ہے، چونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، چونکہ اس کے ماتھے پہ محراب ہے، لہٰذا وہ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور اس کو ایسے پمفلٹ مل جائیں گے کہ صرف نماز پڑھنے سے وہ جنت میں چلا جائے گا، بات ختم۔ اب وہ ظلم کرے، جبر کرے، خیانت کرے، اس کو کوئی کیا پوچھے گا، چونکہ فلاں جگہ پہ لکھا ہوا تھا صرف نماز پڑھ لی تو جنت پکی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو لا یہد القوم الظالمین کہاں جائے گا؟ ظالموں کی قوم کو تو ہدایت ہی نہیں ملتی۔ ظالموں کی نماز کس کیٹیگری میں آپ رکھیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام کی مسجد کے مقابلے میں مسجد بنانے والوں کی نمازیں کون سی نمازیں ہوئیں؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ مسجد زرار کا واقعہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑی سمبل ہے۔ مسجد نبوی کی سنکرونائزیشن اور تھی، مسجد نبوی نبی پاک کے ساتھ سنک تھی، زرار کسی اور جگہ پہ سنک ہو رہی تھی۔ سنکنگ کا پرابلم ہے، جو میں آپ کو کہتا ہوں نوجوانوں کو، پلیز آنے والے وقتوں میں آپ کو سنک کرنے سے توڑا جائے گا۔ آپ نے در نبی کے ساتھ جڑا رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی آپ کو ڈرائے، کوئی وسوسہ کہ آپ گنہگار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اپنے آپ کو سنک کرتے ہوئے بہتر کرتے جائیں۔ اگر آپ نبی پاک علیہ السلام سے ٹوٹ گئے، آپ کی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، آپ کے روزے آپ کے منہ پہ مار دیا جائیں گے، آپ کے صدقات، زکوٰۃ، خیرات، سارا کچھ آپ کے منہ پہ لٹا دیا جائے گا۔ رکھو اپنے پاس، جب تم ان کے نہیں ہو تو میرے نہیں ہو۔ سادہ سا فلسفہ ہے بھائی، پلیز اس کو سمجھیں۔ آج نئے سرے سے ہی میں نے آپ کو صبح صبح یا حی یا قیوم یا حی، سنکرونائزیشن بہت ضروری ہے۔ اس کو ردم بھی کہا جاتا ہے، اس کو سمیٹری بھی کہا جاتا ہے۔ میوزک کے اندر اگر ردم نہ ہو، میوزک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بے سرا یا بے تال ہو جانا۔ ایکسرسائز کے اندر بھی ردم ہوتا ہے۔ زندگی میں سمیٹری ہونی چاہیے، توازن ہونا چاہیے، سنکنگ ہونی چاہیے۔ جہاں اعتدال ختم ہوگا، اعتدال کیا ہے؟ سنکنگ ہے۔ میانہ روی کیا ہے؟ سمیٹری ہے، ہارمنی ہے۔ جہاں پہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، افراط و تفریط، اور جن معاشروں میں افراط و تفریط ہوتی ہے وہاں زندگی کامیاب نہیں ہوتی۔ وہاں پہ کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایلیٹ کلاس بن جاتے ہیں، چونکہ افراط و تفریط ہے۔ ایک ایسا معیار مقرر کر دیا جاتا ہے صرف چند لوگ وہاں تک پہنچ سکے، اور مخلوق خدا ترستی رہتی ہے۔ دین میں بھی وہ گنہگار رہتے ہیں، چونکہ وہاں بھی ایلیٹ کلاس ہے جو جنتی ہے، اور نیچے لوگ ان کو یہی احساس دلایا جاتا ہے کہ بھائی تم سے اللہ ناراض ہے، اور دنیا میں بھی سارے ناراض رہتے ہیں۔ لہذا غریب کے غریب رہو، محکوم کے محکوم رہو۔ یا حی یا قیوم۔ اپنے آپ کو سنک کرے۔ قطرے کا کام ہے کلزم میں سنک ہو جانا۔ سنکنگ بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا اس سنکنگ کے بارے میں؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ قطرہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو جب آپ اللہ کے سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ سنک کر جاتے ہیں۔ آپ ادھر سنک ہو رہے ہیں، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید آپ کے ساتھ سنک ہو رہا ہے۔ ایک اور جگہ پہ دل کرتا ہے نا اللہ کو دیکھنے کا۔ بچپن میں بڑی خواہش تھی اللہ کس طرح کا ہوگا، تو قرآن پاک جب پڑھا تو اس میں ملا کہ لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لا کہتے ہیں نہیں کو، تدرکو جیسے اردو میں لفظ ہے ادراک، تدرکو آپ درک نہیں ہے، آپ کو، آپ اس مقام پہ نہیں ہو، آپ کے جسم کی وہ قوت نہیں ہے، چونکہ یہ جمی ہوئی شکل ہے، محدود ہے، فانی ہے۔ ابصار جمع ہے بصرہ، بصر آنکھیں،
जिस्म की आंखें उसको नहीं देख सकती, जो तुम्हारी आंखें उसको नहीं देख सकती, लेकिन साथ ही बड़ा खूबसूरत पैकेज दिया, वह युद्रिकुल अब्सार, वो आंखों को देख लेता है, क्योंकि वो मुहीत है, लामहदूद है, आप उसमें महदूद हैं, वो आपकी आंखों को देख लेगा। वो उसको सिंक करना आसान है, वो क्लाउड है बहुत बड़ा, अल्लाह की ज़ात लामहदूद क्लाउड है जिसकी हार्ड डिस्क कभी नहीं भरती, ये याद रखिए। उसकी रहमत वसी है, ये पूरी कायनात मच्छर के पर के बराबर नहीं उसके सामने, इतना बड़ा अल्लाह का नेटवर्क है। अल्लाह अकबर, उसके नेटवर्क की वुसअतों का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह की रहमतें तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की रहमतें जब मुजस्सम होकर ज़मीन पर उतरती हैं तो रहमत लिल आलमीन कहा जाता है उनको, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत लिल आलमीन के लिए 5 पुशअप्स। या हय्य या कय्यूम। आप समझ गए अल्लाह क्यों आंखों का अहाता कर लेता है, अल्लाह को इदराक क्यों है। वहुव लतीफ़ुल खबीर, वो लतीफ़ भी है, वो खबीर भी है। ये दोनों अस्माए हसना बड़े गौर तलब है। लतीफ़, लताफत, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर, उतर जाने वाला, जज्ब हो जाने वाला, वो इतना लतीफ़ है, वो हर कसाफत में गुजर जाता है। कसाफतें उसको नहीं देख सकती, कसाफत के साथ हम उसको, ये जिस्म जो है ना, ये दुनिया कसीफ है, ये जमी हुई शक्ल है, कसाफत है। अल्लाह कहता है मैं लतीफ़ हूँ, मैं देख सकता हूँ। लिहाजा जो रूहें इस ज़मीन के सफ़र में अपने आप को जितना लतीफ़ कर लेती हैं, उतनी ज़्यादा उनकी नज़र बढ़ जाती है। लिख लें डायरी पे। जो नौजवान जवानी में तौबा करते हैं, अच्छी आदत की तरफ आ जाते हैं, वो लतीफ़ होते जाते हैं, उनमें लताफ़तें आना शुरू हो जाती हैं। जिन महफ़िलों की, जिन रिश्तों की, जिन ताल्लुकात की कसाफ़तें ख़त्म हो जाएं, वो कसाफ़तें दूर होती हैं तो लताफ़तें आ जाती हैं। और जब रिश्ते, ताल्लुकात, जिस्म लतीफ़ होना शुरू हो जाएं तो फिर इंसान के अंदर वो सिफ़ात आना शुरू हो जाती है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। चूँकि वो इस कदर लतीफ़ हो जाते हैं, नबी, सिद्दीक़, शुहदा, सालिहीन, जिनको इबादुस सालिहीन हम कहते हैं, नेक बंदे, जिनको ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कसाफ़तें ही दूर करते हैं। तासुब की, मुनाफ़क़त की, हसद की, बुग़्ज़ की, ये सारी कसाफ़तें ही दूर की जाती हैं, फिर आप लतीफ़ हो जाते हैं। अगला अस्माए हसना बड़ा खूबसूरत है, वहुव लतीफ़ुल खबीर। खबीर, खबर रखने वाला, जानने वाला, आगाह, जो अवेयरनेस वाला है, जिसको आगाही है, मेरी और आपकी खबर रखता है, खबरगिरी करता है। खबर वही रख सकता है ना 24 घंटे की, जो 24 घंटे जागता हो, सिनातुम वाला नौम हो, हय्युन कय्यूम हो, जिसको कभी मौत ना आए। गोया मेरा चौकीदार भी सो सकता है, मेरा CCTV कैमरा भी ख़राब हो सकता है, चूँकि महदूद है, कसाफ़तों वाला है। मेरे फ़ौजी गफलत कर सकते हैं, मेरे सिपाही से भूल चूक हो सकती है, लेकिन वो अल्लाह कहता है कि मैं खबीर हूँ। मेरा जियो, ARY, समा, इनकी खबर गलत हो सकती है, ये खबर में डंडी मार सकते हैं। हो सकता है कोई खबर इन तक ना भी पहुँची हो सकता है कोई खबर को ये मैनिपुलेट कर दें। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं खबर रखता हूँ हर लम्हे की, हर सांस की। और ये इतनी खूबसूरत कैफियत है कि जब इंसान इस चीज़ को समझना शुरू कर देता है तो फिर इंसान के अंदर उसकी ये जो लताफ़तें और खबीर पहलू है, ये इंसान को अल्लाह के उस सिस्टम में सिंक करना शुरू कर देता है। वहुव लतीफ़ुल खबीर, वो अल्लाह लतीफ़ है, वो अल्लाह खबीर है। तो आई होप कि आज आपको सिंक्रोनाइजेशन की समझ आ गई होगी। मैंने एक्सरसाइज के दौरान ही आज थोड़ा दूर बैठा हूँ, ऊंची आवाज़ में बात करना पड़ रही है, लेकिन पहलू बदल बदल के सामने आना चाहिए, यही फितरत है। अल्लाह के बड़े रूप हैं। अल्लाह करीम मुझे और आपको लतीफ़ बनाए, अल्लाह करीम मुझे और आपको ख़बरदार करे, हम ख़बरदार हो जाएं, ख़बरें हम तक पहुँचें। इससे पहले कि हम कब्र तक पहुँचें, वो ख़बर हम तक पहुँच जाए, लतीफ़ की खबर, हय्युन कय्यूम की खबर, सिनातुम वाला नौम की खबर।
خالق السماوات والارض کی خبر، اور یہ خبر ہم تک پہنچ جائے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کیسے کرنا ہے، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا حق کیسے ادا کرنا ہے، ہم نے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے جسم اور روح کو سنک کیسے کرنا ہے، ہم نے دنیا اور آخرت کو کس طریقے سے سنک کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں اور پہلے سے موجود صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے آگاہ کرے، ہمیں اپنا علم عطا کرے، عرفان نفس عطا کرے، ہمیں اس سماج کے اندر اس دنیا کے سفر میں بہترین مسافر بنائے، ہم اتنے کامیاب فلاح والے مفلحون بن جائیں کہ قیامت کے دن میں اور آپ شرمندہ نہ ہوں، اور وہاں بھی ہم اسی طرح سنک کریں جیسے آج میری یہ سٹریم آپ تک سنک ہو رہی ہے، وہاں بھی یہی دنیا ہے، اس سے بہتر، بہت بہتر، بہت بہتر، بہت بہتر، وہاں بھی ہم اسی طریقے سے انہی تعلقات کے ساتھ، انہی مسکراہٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آئیں جیسے آج ہم فخر کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، نظریں جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے ملتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، چونکہ ہمارے دلوں میں چور نہیں ہے، ہمارے دلوں میں بغض نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، وہاں بھی یہی کھیتی نکلے گی، یہ بیج جو ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں یہی سنک ہو رہے ہیں۔ ممکن نہیں کہ زمین میں آپ بیج کسی اور چیز کا لگائیں اور وہاں سے کچھ اور نکل آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے، ایز یو سو شیل یو ریپ۔ یا حی یا قیوم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو تھوڑی دیر کے لیے چلیں اپنی مشہور و معروف جگہ پر بھی بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کر لی جائے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، آپ کے جسم و روح کے لیے، آپ کی روزی روٹی کے لیے، آپ کی خوشی اور احترام کے لیے، اور اس بات کے لیے دعائیں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس دنیا کی بھی خبر دے اور اس دنیا کی بھی خبر دے، اور ان خبروں کے ساتھ اللہ کریم ہمیں اپنی طرف آنے والے رستے پر ہمیشہ گامزن رکھے، ہم مستقیم ہو جائیں، ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر ہم اس بات پہ ڈٹ جائیں، اور جب ہم ڈٹ جائیں گے تو نہ ہم ڈریں گے نہ غمگین ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ اب میں نکلوں گا چونکہ یا قیوم ناشتہ کرنا ہے جا کے۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے نام نظر آ رہے ہیں، کچھ مدیہ ہے، نور ہے، اور کون کون ہے؟ زیادہ تر مدیہ اور نور ہی نظر ہے۔ شبینہ کنول میری ٹائگریسز آئی ہوئی ہیں میدان پہ ماشاءاللہ۔ مجھے پتہ چل رہا ہے آپ لوگ مارچ کو سیریس لے رہے ہیں، روزے سے پہلے، رمضان سے پہلے سنک کر لیں اپنے آپ کو، جسم و روح کو سنک کریں، تنہائی اور محفل کے فاصلے کم کریں، مسجد کا دین گلی پر اپلائی کر دیں پلیز، جائے نماز کو اپنے دکان کے کاؤنٹر تک لے جائیں، تعلقات اور افعال تک لے جائیں اپنی نیکیاں، پھر دیکھیے زندگی کتنی کامیاب ہوتی ہے، پھر ہمارے معاشرے کی منافقت ختم ہوگی۔ منافقت انسان کو ہمیشہ خسارے میں رکھتی ہے۔ میں اور آپ اگر صرف منافقت کے خلاف لڑ گئے اس دنیا میں، یقین مانیے میری گارنٹی رکھ لیں آپ، اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے گی۔ بڑا مشکل ہے منافقت کے خلاف لڑنا، ہر دوسرے قدم پہ منافقت کے ساتھ ہی جینا پڑتا ہے۔ کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ کریم ایسے صالح قیادت ہمیں عطا کرے کہ ہماری منافقت ختم ہوتی جائے، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے، ہمارے اداروں سے، ہماری سڑکوں سے، ہمارے نظام عدل سے منافقت ختم ہو جائے۔ جب امیر اور غریب کے لیے نظام الگ ہو تو معاشروں کو منافقت لے ڈوبتی ہے۔ جب شادی حال میں امیر رشتہ دار کا پروٹوکول اور ہو اور غریب کا اور ہو، منافقت ختم نہیں ہوتی۔ جب تک یہ جہیز ہے، جب تک شادی بیاہ کے عجیب و غریب خرچے ہیں، منافقت ختم نہیں ہو سکتی۔ بڑے پہلو ہیں جن پہ لڑنا ہے، کیا کریں؟ یا حی یا قیوم۔ السلام علیکم۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ سڑک پار کروں گا جی۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حی یا قیوم۔